بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مل گیا۔ ابھی 1 یا 2 دن باقی ہیں، انشاءاللہ تعالی عید آ جائے گی۔ عید اسلام میں ایک بڑی خوشی کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزاری کا اظہار ہے۔ یہ دن روزوں اور عبادت کی قبولیت کا دن ہے، جس میں بندے اللہ کی رضا کے لیے اپنی عبادت کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ایک آدمی پورے مہینے میں کام کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اور مہینے کے آخر میں اس کو تنخواہ مل جاتی ہے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اپنی ضروریات کو اس سے پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ پورے مہینے میں جتنے ہم روزے رکھے، عبادتیں کی، دعائیں مانگی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، صدقہ خیرات کیا، جتنی بھی عبادتیں کی، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، مشقتیں اٹھائی، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، اندر تقوی پیدا کیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، بد نظری نہیں کروں گا، زبان کو، کانوں کو، آنکھوں کو، ہاتھ پاؤں کو صحیح استعمال کروں گا تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ پورے مہینے میں جتنی عبادتیں، محنتیں، کوششیں کی، اس سب کا نتیجہ عید کے دن میں اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ عید کا دن صرف ظاہری خوشیوں اور لباس کی تبدیلی کا دن نہیں ہے۔ بے شک لباس بھی تبدیل کریں، اللہ نے دیا ہے تو نئے کپڑے پہنے، نئے نہیں ہے اسی پرانے کو دھو کے، استری کر کے، خوشبو لگا کے اس کو پہنے، یہ بھی کر لیں، یہ بھی سنت ہے۔ بلکہ عید کا دن یہ دل کی صفائی اور باطن کی خوشی کا دن ہے۔ دل صاف ہو، باطن خوشی سے بھر جائے۔ عید ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کینہ، بغض، نفرت سے پاک کریں اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ تمام ناراضگیوں کو ختم کریں، تمام حسد کو ختم کریں، دل میں کسی قسم کا کوئی بھی کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہ ہو۔ یہ عید اس لیے آتی ہے، خوشی کا دن ہے۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو پھر خوشی نہیں ہے، کوئی ہم سے ناراض ہے، خوشی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جیسے روزے رکھے، عبادت کی، اللہ کے لیے سب کو معاف کرنا، اس لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہ مجھ سے جو غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے، اور معافی مانگیں بھی۔ اگر کوئی ناراض ہے، عید سے پہلے یا کم از کم عید کے دن جا کے معافی مانگے،
مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ عید ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ نہیں کہ روزے بھی رکھتے ہیں، دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، کوئی ہم سے ناراض ہے۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیں۔ اور اگر ہم سے کوئی ناراض ہے، ہم جا کے جو ہے نا اس سے معافی مانگیں اور اس کو معاف کر دیں، یہ دونوں کام کر دیں۔ ہاں، دل بالکل صاف ہو تمام یہ روحانی بیماریوں سے، سب کو معاف کر دیں، خوشیاں بانٹیں۔ عید سے پہلے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ استغفار، کہ مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے، تاکہ ہم گناہوں سے پاک ہو کر عید کے دن خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ ایک تو اللہ پاک سے بھی معافی مانگنا، ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو تمام گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے معافی مانگیں، اور دوسری بات لوگوں سے بھی معافی مانگیں، لوگوں کو بھی معاف کریں۔ عید کا دن ہمیں یہ سکھاتا، یہ خوشی کا دن ہے۔ اللہ بھی ناراض، بندے بھی ناراض، ہم کسی سے ناراض، یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کام ضرور کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے بندوں کو راضی کریں، ان سے معافی مانگیں اور ان کو ہم معاف کر دیں، تاکہ عید کے تمام خوشیوں میں ہم شریک ہو جائیں۔ اسی طرح صدقہ فطر ہے، یہ عید سے پہلے اس کو ہم ادا کریں، تاکہ عید کے دن ہر شخص خوشی منا سکے اور کوئی بھوکا نہ رہے، ہر کسی کے پاس اچھے کپڑے ہوں، جوتے ہوں، اچھے جنک کھانے اس کے گھر میں ہو، صدقہ فطر دے دیں، اور تاکہ تمام لوگ اس میں خوش ہو جائے، کوئی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی بھوک، کوئی جو نا کوئی مسئلہ گھر میں نہ ہو۔ اور عید کا دن ہے، جلدی فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو عید کی تیاری میں لگ جائیں، اچھے کپڑے ہوں، خوشبو ہوں، غسل بھی کر لیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید جانے سے پہلے طاق عدد کھجور نوش فرما لیتے تھے، 3 کھائیں، 5 کھائیں، 7 کھائیں کھجور کھا کے پھر نبی علیہ السلام عید گاہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ہم بھی اس سنت کو زندہ کریں، تکبیر پڑھتے ہوئے جلد از جلد عیدگاہ میں پہنچنے کی ہم کوشش کر لیں، عیدگاہ میں جا کے وہاں پہنچ جائیں اور وہاں عید کی نماز پڑھ لی۔ عید کے دن بڑوں سے ملنا اور اسی طرح چھوٹوں کو تحائف دینا اور مسلمانوں کے ساتھ خوشی بانٹنا، یہ عید کا دن ہے۔ یہ دن ہماری خوشی میں گزر جائے، اللہ بھی ہم سے راضی، اللہ کے تمام بندے بھی ہم سے راضی ہو جائیں، تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کی بیماریوں سے ان کو شفا عطا فرمائے، مسلمانوں کی اللہ خوب مدد فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزی عطا فرمائے، بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولادیں ہیں اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، اللہ پاک تمام شرور سے، تمام فتنوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو اللہ پاک پوری فرما دے، دشمنیوں کو ختم فرما دے، اللہ دین اور دین کی محنت کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے، اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے، اور اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آخرت کا شوق، آخرت کی رغبت عطا فرمائے، دنیا کی محبت بے رغبتی ہمیں عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو، عبادت کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری تراویح پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے،
اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔